کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی مبارک ہے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جان بھائی بہت شکریہ، فرسٹ ٹائم تو مائک کا تھوڑا ایشو ہو گیا پھر نماز کا۔ دیکھیں 15 رمضان المبارک سخا اور صبر، شکر اور عطا کے پیکر، بالکل نبوت کے چشم و چراغ، اہل بیت کے چشم و چراغ، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ 3 ہجری کو پیدا ہوئے جیسے مفتی صاحب نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ریکمنڈ کیا حسن، اور حسن ذرا مدینہ المنورہ میں ایک نیا نام تھا، عربوں میں اتنا عرفی نام تھے، مشہور نام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، بال مڈوائے 7ویں دن، اور چاندی کے برابر خیرات کی، ان کے بالوں کے مطابق جتنی چاندی ہے اس کی خیرات کی، ان کا وزن کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسن ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو حسن سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ سے امید ہے ان یصلح، کہ یہ صلح ہو بھی اس کے ذریعے، بین الفئتین المؤمنین، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان، جو عظیم جماعتیں ان کے 2 کے درمیان میں، اس حسن مجتبی کے درمیان میں صلح ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا صلح کروانے والا بنائے گا۔ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اپنا اقتدار چھوڑنے، کسی صورت میں بھی چھوڑنے پر قائل نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، مگر امام حسن مجتبی کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ 2 گروہ جب اختلاف ہوگا تو اقتدار کو ٹھڈا مار دے گا، کہ اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور کے امت میں انتشار پھیلے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس اقتدار کو ہی چھوڑ دوں، اس کرسی کو چھوڑ دوں۔ اب ہم جو ہے نا کرسی ہو، اقتدار ہو، پاور ہو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بھلے لوگ ہمیں گالیاں دیں، بھلے لوگ ہمیں کوسیں، لوگ کچھ بھی کہیں، یا ہم غلط بھی کریں، کچھ بھی کریں، چاہے اس کرسی کے نیچے خون بہے، بٹ کہتا ہوں میری کرسی سلامت رہے۔ تو ان کو سیکھنا چاہیے کہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام حسن مجتبی مشعل ہیں، یہ نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے اقتدار کو کیسے چھوڑ دیا، فقط اس لیے کہ مسلمانوں میں افتشار نہ پھیلے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ رکھوں کہ آپ کتنے بڑے سخی تھے۔ ملک شام سے ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت کے لیے کچھ ناسبہ الفاظ کہے، تو جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نا تو آپ نے اسے کہا کہ تم مہمان ہو، انت ضیوف، تم مہمان ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت دار بندہ مومن کی تکریم کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری تکریم کروں، اگر تم ضرورت مند ہو تو میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کروں۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ جس گھرانے کے لیے، جس شخص کے لیے نعوذ باللہ میں نازیبہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اور وہ اس کا بدلہ مجھے کیا دے رہے ہیں، ریٹیلیٹ کیا کر رہے ہیں، جواب کیا دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کس گھرانے میں رکھنی ہے۔ تو جب نبوت اللہ نے جس گھرانے میں رکھی ہے تو اس گھرانے کے پھول کیسے ہوں گے، چشم و چراغ کیسے ہوں گے۔ تو آج ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں، میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی آپ کو لگے کہ میری وجہ سے لوگوں میں فتور پیدا ہو رہا ہے تو آپ کنارہ کشی کر لیں۔ اور یہی بھی کہتے ہیں کہ آپ کنارہ کشی کے ساتھ